دیکھو یہ جوابات لیتے ہیں جو نہیں پہلے جوابات پر آپ نے بات کی نا تھوڑا نہیں آپ نے سنو سوالات کے جواب دینا چاہتے ہو؟ سوالات کے جواب دینا چاہتے ہو؟ ایک منٹ ترتیب کے ساتھ دے دینا. نہیں ترتیب کے ساتھ دے دینا. پہلے سوال ابو بکر کی خلافت پر ہے، دوسری سوال امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت پر ہے. ترتیب کے ساتھ لکھ دینا اور جواب دے دینا. اور جواب نہیں دو گے تم، آپ نہیں جواب دو گے. بات سنیں، میں کہتا ہوں کہ خلافت اور امامت پر آپ سے بات ہوگی آئندہ ٹائم پہ. ایک منٹ، آپ نے جو سوال یہ نہیں تھا. پہلی بات سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ترتیب کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے. ہاں کریں گے نا اس پر، وہ موضوع علیحدہ ہے. نہیں ترتیب کے ساتھ نہیں کر رہے نا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ صحیح نہیں کہہ رہے. سنیں آپ نے جو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر حمل اثر کے ہوئی، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ تاکہ ڈھونڈنے کے لیے اس کی فوج کیوں پہنچی تھی؟ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کہاں پہنچی تھی. کیوں نہیں پوچھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ موسیٰ کہاں ہے؟ دکھاؤ ہمیں تاریخ میں. وہ تو آتے تھے ذبح کرنے کے لیے. یہ آپ کو ثابت کرنا ہے نا، یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میری ابھی بات سنیں نا. آپ نے یہ غلط بیانی کی. کہاں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حمل کا اثر نہیں تھا؟ ایک بات. دوسری بات آپ نے کیا کی کہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتا کہ عورت حاملہ ہے. یہ آپ اپنا ذہن دوڑا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے حملت امہ وہنن علی وہنن، اس کو تکلیف ہوتی ہے ماں کو. قرآن یوں کہتا ہے اور آپ اپنا جو ہے نا وہ عقل دکھاتے ہیں. تیسری بات آپ نے جو کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں آپ نہیں بتاتے، آپ کو جو ہے نا وہ ان کی معرفت فرض ہے، اس کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے. تو میرے بھائی جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں سے لائیں؟ آپ کے پاس تو حدیثیں ہیں کہ بغیر عمل کے ہوئے پیدا، بغیر اس کے ہوئے اثر ہی نہیں تھا. قرآن کہتا ہے فی الارحام، تم کہتے ہو ران سے، تم کہتے ہو جیوب سے، تم کہتے ہو جنود سے. ان باتوں کا مجھے جواب دینا. ایک بات دوسری بات کہتے ہیں، لیکن یہ میرا آلافت اور محمد پر نہ جائیں. اس پر میں آپ سے مستقل مکمل اصول بنائیں گے، بات کریں گے آپ سے کہ کس طرح پر بات گفتگو کس طرح جو چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر حدیث سنیے تو بھائی ہمیں تب ہم نہیں مان رہے نا. آپ کے پاس تو روایتیں ہیں، حدیث اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو عمل کا اثر نہیں تھا. یہ بتا دیں کہاں لکھا ہوا. آپ اپنی عقل دوڑا دیتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بسا اوقات عورت کو نہیں، وہ جب پتہ نہیں ہوتا نا 2-3 مہینے تک وہ بچہ جائی ہے ام کی پوپی کہہ رہی ہے بیٹا قصے میں بیٹا ہوگا. کہا نرج سے کہا اس کو تو عمل کا اثر ہی نہیں ہے. کہا کہ بھائی ہم جو ہوتے ہیں نا نحن معاشر الاوصیاء لا نعمل فی البطون، کہاں ہوتے ہیں بیٹا؟ نعمل فی الجنوب، کہاں جیوب ہوتا ہے. یہ بتا دیں مجھے، آپ یہ سمجھا دیں. لیکن اس بات کو بھی چھوڑنا آپ نے ادھر چھوڑیں. ٹھیک ہے یہ کب آئے غیب پر کہ یہ غائب کیوں ہوئے، کس سے ہوئے؟ چند منٹ میں کتنا منٹ آپ بولتے ہیں یار. غائب جو ہوئے ڈر سے، یہ تو کنفرم ہے کہ 12ویں امام کا ابھی تک ڈر نہیں ختم ہوا. 313 پوری قوم پکار رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے یا مہدی آ جلدی، ادرکنی ادرکنی. دعا کرو کہ امام غائب آ جائے. یہ روز روز کا قصہ. یہ آپ ان سوال دوہرا رہے ہیں نا. ہاں بھائی آپ نے ابھی ایک ہی سانس میں کتنے سوال دوہرائے ہیں؟ یہ میں تھوڑا بول رہا ہوں بھائی ایک ہی سانس میں کتنے سوال دوہرا رہے ہو؟ تم کتنے سوال کرو گے؟ سنیوں کا، اہل سنت کا، اہل اسلام کا، اہل تشیع کا بتا دیں. بسم اللہ. تو عزیزو انہوں نے میری بات کس لیے کاٹی؟ اب یاد رکھو، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں، سوالات کے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے یہی کہا نا کہ میں آپ کے سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں. ابھی تو رجعت باقی ہے، ابھی تو رجعت باقی ہے، ابھی تو جانا ہے. مولوی صاحب ابھی رجعت باقی ہے. اجازت دے دیں آپ ان کے بھائی. نہیں بات کریں گے. اوکے بھائی صاحب، یہ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے پھر بھی. نہیں بولیں. تو ان سے عرض یہ تھا میرے محترم ناظرین کہ ہم نے ان سے کچھ سوالات کیے تھے، ان سب سوالات نظر انداز کیے انہوں نے. ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کیوں ابو بکر کی خلافت پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے ترتیب کے ساتھ؟
ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ ابو بکر کی خلافت ہو. کیا ڈر ہے آپ کو؟ آپ خود کہتے ہو کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے, عمر کی خلافت منسوس نہیں ہے. بھائی بہت کس بات پہ آنسر ہے مولوی صاحب؟ چپ کرو نا. تو ڈر کی آپ ڈر کا کہہ رہے ہیں, اس پر ہنسی آ رہی ہے. اوکے دوستو, تو ان سے سوال کیا تھا, اس سوال کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ترتیب کے ساتھ, کہ پہلے ہم بات کریں نا, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ابو بکر کی خلافت باطل ہے, امیر المؤمنین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ثابت ہے, تو پھر ان کے احادیث بھی ثابت ہو جائیں گے نا, پھر احادیث ثابت ہو جائیں گے. پھر ہم جب حدیث دکھائیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حضرت امام عصر علیہ السلام کی ولادت میں اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں شباہت ہے, اور اسی میں شباہتوں میں سے ایک حمل ہے, کہ حمل چھپا ہوا تھا حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا, جیسے حضرت امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو پھر واضح ہو جائے گا جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں, وہ حدیث کتاب اجازت دے دیں اگر آپ لوگ, تو حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین. اب آپ نے میری بات نہیں کاٹنی ہے مولوی صاحب, جب تک میں خود ختم نہ ہو جاؤں نا میری بات, آپ نہیں کاٹ سکتے, نہیں کاٹ سکتے میری بات کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل 12 بجے تک آپ چلتے رہے. نہیں, کل 12 بجے تک نہیں, آپ نے 5-6 سوال پھینکے نا, جتنے سوال اگر انسان دیکھیں, آپ سوال کا تو ایک سوال کا جواب نہیں دیتے. دو پھینکے, ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت, سمجھ گیا آپ کے سوال, آپ کے سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, ریپیٹ نہ کرو, ریپیٹ نہ کرو. دوسرا سوال یہ کہ ریپیٹ نہ کرو بھائی. اوکے بھائی صاحب, یہ ان کو تمیز نہیں ہے کہ میرے وقت میں یہ بات نہ کریں, تو میں نے ان کی آواز میوٹ کر دیا. میں نے ان کو بھلی لقد اعذر من انذر, جس نے انذار کیا ہے, خبردار کیا ہے, تو اس سے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ کو میں نے بار بار خبردار کیا کہ میری بات نہ کاٹو, لیکن آپ میں یہ تمیز نہیں کہ میرے بات کو کاٹنے سے گریز کریں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یہ کتاب بحار الانوار ہے, جلد نمبر 51, چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پر صفحہ نمبر 13 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 13 میں یہ طویل حدیث ہے, یہ صفحہ نمبر 13 ہے, صفحہ نمبر 13 ہے. اس میں حضرت امام جعفر صادق, حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ بلی ان مثلها مثل موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها احد الى وقت ولادتها لان فرعون كان يشق بطون الحبال في طلب موسى وهذا نصير موسى علیہ السلام. ان کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری زوجہ کریمہ میں اثر حمل نہیں ہے, حمل کے آثار نہیں ہے, تو اس کی مثال کس کی مثال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. لم يظہر بها الحبل, حضرت موسیٰ, جناب موسیٰ نبی کلیم اللہ, ان میں بھی حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے. ولم يعلم بها احد, اور کسی شخص کو پتہ بھی نہیں تھا کہ موسیٰ کی والدہ حاملہ ہیں. لأن فرعون كان يشق بطون الحبال, کیونکہ فرعون حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو پھاڑتا تھا, بلی چیرتا تھا. بلی فرمایا فی طلب موسیٰ کی تلاش میں وہ قتل کرتا تھا لوگوں کو. وہذا نذیر موسیٰ علیہ السلام, تو ان کی ولادت موسیٰ علیہ السلام جیسے. تو الحمدللہ رب العالمین, میں نے نص آپ کو دکھا دیا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر مثال دی ہے, میں نے قیاس نہیں کیا, منصوص ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ منصوص کس کے لیے حجت ہے؟ شیعوں کے لیے حجت ہے. مخالفین ہم یہ حدیث دکھا سکتے ہیں, لیکن مخالفین کے لیے منطقی ترتیب کیا ہے بحث کی؟ منطقی یہ بات یہ ہے کہ پہلے آپ 12 اماموں کی امامت مان لو. اگر آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی امامت مان لی تو پھر یہ حدیث حجت ہو جائیں گی. ایسی بات ہے کہ ہم کسی نصرانی سے بات کر رہے ہیں, وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا, کہتا ہے یہ جھوٹا پیغمبر ہے, لیکن ہم سے آ کے بحث کرتا ہے کہ اذان کی کیا مثلا, اذان کا وقت کیا ہوتا ہے اسلام میں, تو اس سے بات کرنا ہی غلط ہے. اذان پہ ہم نصرانی سے بات نہیں کریں گے, عیسائی سے بات نہیں کریں گے, ہم اصل نبوت پہ بات کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. تو یہ مولوی صاحب ہمیں اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ کیوں منطقی ترتیب کے ساتھ نہیں آتے. ابو بکر کی بات, یہ کہتے ہیں ہم آپ سے بات کریں گے, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اگر یہ سچ کہہ رہے ہوتے تو پہلے ابو بکر کی خلافت پہ بات کرتے,
امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت پہ بات کرتے ہیں، پھر آ جاتے 12ویں امام کے متعلق احادیث کہ ان کے متعلق اس پہ بات ہی نہیں رہتی نا، پھر تو نزاع ہی نہیں رہتا کیونکہ حدیث موجود ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے، اب ان سے دوسرا سوال ہم نے کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب ولادت ہوئی ہے تو فرعون والوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ بچہ کہاں گیا؟ آپ تو حاملہ تھی، آپ کے بچہ کہاں، کیوں نہیں پوچھا؟ اس سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اچھا، پھر ان سے دوسرے بھی سوال کیے تھے، کسی سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حمل کا اثر ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک آیت پڑھی، وہ مضغے والی، نطفے والی آیت، وہ میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اور دوسری آیت جو ہے انہوں نے ابھی کوٹ کیا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے حمل کا اثر ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے، وہ کون سی آیت ہے عزیزو؟ وہ ہے سورہ مبارکہ لقمان میں۔ یہ ہمیشہ ان کو شرم بھی نہیں آتی، قرآن پہ بار بار جھوٹ بولتے ہیں۔ ان سے پوچھا تھا میں نے، سوال کا جواب دیا انہوں نے کہ وہ مضغے والی آیت میں کہاں لکھا ہے کہ اثر حمل ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے؟ اس میں کہاں وہ بات لکھی تھی آیت میں؟ کیوں قرآن پہ آپ جھوٹ مانتے ہیں؟ شرم نہیں آتی مولوی صاحب؟ یہاں پہ دیکھو، یہ آیت آپ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ حملته امه وهنا على وهن، اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ، والدہ نے کمزوری پر کمزوری کے ساتھ اس کو حمل کیا، ٹھیک ہے نا؟ حمل کرتے ہوئے اس کے مشقت ہوتی ہے، اس کی کمزوری ہوتی ہے، مشقت کے ساتھ کمزوری کے ساتھ اس کو والدہ نے حمل کیا۔ اچھا، وفصاله في عامين، اور 2 سال تک اس کی کیا، اس کو دودھ دیتا ہے، والدہ دیتی ہے۔ تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ حمل کا اثر ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے؟ پریگنینسی کا اثر ہمیشہ اس کے مثلا پیٹ کا شیپ ہوتا ہے، ہمیں اس میں آیت میں کہاں لکھا ہے؟ کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ آیت میں تو یہ تو نہیں ہے، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ اچھا، پھر آپ نے کہا ہے کہ امام علیہ السلام نے کس کو ان سے ڈرتا؟ دیکھ کن لوگوں سے ڈرتا حضرت امام عصر علیہ السلام کو کہ وہ غائب ہو جائیں؟ تو میں اس کا جواب قرآن مجید سے دے دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ کہف، بلکہ سورہ مبارکہ شعراء، سورہ مبارکہ شعراء میں قال فعلتها اذا وانا من الضالين، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال فعلتها اذا وانا اذا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين۔ یہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام ہے، فرعون سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ففررت، میں نے فرار کیا، لما خفتکم، جب میں آپ سے ڈر گیا تھا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگے تھے کیونکہ ان کے فرعون کے قوم کے ایک آدمی کو انہوں نے مارا تھا، قتل کیا تھا۔ میں بھاگ گیا یہاں سے، میں گیا تھا مدائن، میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہتا تھا، 15 سال وہاں پہ رہے، کسی کو پتہ نہیں کہ موسیٰ کہاں ہے۔ واپس آئے تو فرعون سے کہنا کہ تو اللہ نہیں ہے، تو رب نہیں ہے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے، اس کے پاس معجزات بھی ہیں۔ تو یہی موسیٰ بن عمران کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے فرار کیا جب مجھے آپ سے خوف ہو گئی۔ یہ شیعوں کو، مولوی صاحب شیعوں کو اس لیے تانا دیتے ہیں کہ یہ ایمان کے امام کو ڈر لگی ہے۔ او بھائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں مدینہ مکے سے چھوڑ کر غار میں چھپ گئے تھے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے، سنت متواترہ قطعیہ میں ہے کہ رات کو وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کفار کی شر سے، کفار ان کو قتل کرنے لگے تھے، وہاں سے وہ گئے تھے غار میں، ٹھیک ہے نا، اور غار میں چھپ گئے تھے کئی دن، پھر وہاں سے وہ مدینہ گئے تھے۔ یہ ان کو ہجرت کہلاتی ہے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے انسان کے لیے کہ اگر انسان کا دشمن طاقتور ہے، انسان کے پاس انصار نہیں ہے، انسان کے پاس ساتھی نہیں ہے کہ ان سے جہاد کر سکے، ٹھیک ہے نا، تو ان سے وہ چھپ جائے یا کہیں بھاگ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ففررت، میں نے فرار کیا، لما خفتکم، جب مجھے خوف لگی کہ مجھے قتل کرو گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے وہ نکل گئے، انہوں نے فرار کیا ہے، ہجرت کیا ہے مدینے کی طرف، غار میں بھی چھپے رہے، غار میں بھی مخفی، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو کن لوگوں کے ہاتھوں سے وہ فرار ہوئے؟ شیعوں نے 12 اماموں کا قتل نہیں کیا، کن لوگوں کے خوف سے؟ وہی لوگ جو ان کے آبا کو انہوں نے قتل کیا، جنہوں نے امیر المومنین علیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو قتل کیا، جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جمل میں جنگ لڑی ہے۔ ہاں، جمل میں کس نے جنگ لڑی تھی مولوی صاحب؟ جمل میں اونٹنی پہ کون بیٹھی تھی جنگ کے لیے؟ کن لوگ آئے تھے صفین میں امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے؟
کن لوگوں نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دے کے آپ نے شہید کیا؟ یاری صاحب مجھے میوٹ پر ختم نہیں کیوں ہوا رکھا ہوا ہے بات تاکہ مجھے ختم نہیں بھی ہوئی تو میری کوئی بات. سنے نا. یہ خیانت ہے نا, خیانت کا میرے یہ سوال خیانت کی ہے آپ نے. اور بھائی جواب دے رہا ہوں نا, سنو نا کہ کن کے ڈر سے بھاگ گئے تھے. میوٹ پر کیوں رکھا مجھے آپ نے؟ کیونکہ میں نے آپ کو خبردار کیا تھا. چپ کرو ابھی پلیز, میوٹ نہیں یہ رکھوں گا, اصول تم چپ نہیں کرو, ہے. تم چپ کرو تاکہ میں بات کروں. یہ شرم آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ میری بات کاٹ رہے ہیں, مجھے جواب نہیں دینے دے رہے.